اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی ادب سے ماخوذ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بوڑھے شیخ کو ایک مرغہ بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر جو تھے ان کو بھگایا، قبیلے میں چھان مارا، مگر مرغہ کہیں نہ ملا۔ ملازموں نے کہا کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ملازم بہت حیران ہوئے، لیکن اپنے شیخ کا حکم سن کر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، مگر بے سود کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اپنے پورے قبیلے کے عمائدین، یعنی جو بڑے لوگ تھے، بزرگان تھے، قبیلے کے سربراہان تھے، ان کو دعوت دی اور ان کی خدمت کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو کہا، جی میرا مرغہ گم ہو گیا ہے، تو آپ وہ ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، یہ میری درخواست ہے۔ کچھ لوگ زیر لب مسکرائے کہ بوڑھا شخص خبیث ہے اور اس وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے، ورنہ ایک اونٹ ذبح کرنے والا ایک مرغے کے لیے ایسے پریشان کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال اونٹ ذبح کرنے پر اور مرغے کی تلاش پر باہر نکل کے انہوں نے آپس میں بڑی خوب گپ شپ کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد قبیلے میں سے ایک بکری چوری ہو گئی، اور وہ بکری جو تھی وہ ایک غریب بندے کی تھی۔ وہ تھوڑا بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس نے پھر سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ ملی۔ اس نے اونٹ کی دعوت کی، اونٹ ذبح کیا، دعوت کی، لوگوں کو بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مرغے کی اور بکری کا قصہ چھیڑ دیا۔ قبیلے سے کہا کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ دیں۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو برا بھلا بھی کہا اور کچھ نے اسے دلاسا بھی دیا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ اتنا پریشان نہ ہو، صبر کر لیں اور اپنے نقصان جو ہے زیادہ نہیں ہے اس پہ چپ کر جائیں اور ختم کر دیں بات کو۔ 3 دن گزرنے کے بعد ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا۔ اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ بوڑھے شیخ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا، قبیلے کی دعوت کی، سب کو کھانے پہ بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے سرسری طور پر اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی۔ کچھ نے اس کو برا بھلا بھی کہا کہ اس نے دوبارہ مرغے کی بات چھیڑ دی۔ اب پورا قبیلہ جو ہے اس سے قطع تعلق کر لے گا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، فیصلہ کیا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی اپنے باپ کی اس حرکت کے اوپر اپنے مہمانوں سے رخصت کے وقت ان سے معذرت کی کہ ہمارے بابا کا یہ رویہ اچھا نہیں ہے، اور اظہار شرمندگی کیا کہ ہمارے بابا نے مرغے کے بدلے 3 اونٹ بھی ذبح کر دیے، شرمندگی بھی علیحدہ، ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی اور نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کر دی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ ڈاکو کے قریب جا پہنچے جو کہ ایک پہاڑی میں رہتے تھے۔ پتہ چلا کہ جی قریب پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر ڈاکو رہتے ہیں۔ تو گاؤں کے لوگوں نے چھاپہ مارا اور وہاں پہ لڑائی ہوئی، اموات ہوئیں اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں اندیا دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی، سب کی عزت و آبرو کی دھجیاں نہ ہوتی، لیکن کیونکہ ان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ اللہ عز و جل اپنے کلام پاک قرآن المجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ السجدہ کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے متنبع فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائیں اور اپنے ملکیتی عبر پر توجہ دیں۔
اس سے قبل کہ اسے بھیڑیے نوچ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کو ایک عرصے سے مہنگائی، بے روزگاری، دھماکوں، لوڈ شیڈنگ، سیلابوں، زلزلوں اور دیگر کئی ایک چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا رکھ کر متنبع فرما رہا ہے کہ وہ مقصد پاکستان یعنی اسلامی پاکستان کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تحریک لبیک پاکستان پہلے دن سے انہیں متوجہ کر رہی ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ آ جاؤ حضور کے دین کی طرف، ورنہ کچھ نہیں بچنا آپ کا۔ اللہ معاف کرے، قبلہ امیر المجاہدین کوئی بد دعا نہیں دے رہے تھے، بلکہ ہماری توجہ فرما رہے تھے کہ دین کے سوا مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے، دین کے علاوہ مسلمان کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی مقام دنیا میں نہیں پا سکتا، نہ ہی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ عیاں ہونے کے باوجود بھی ہم بطور قوم دین اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ماڈرنزم کی طرف موو کر چکے ہیں۔ خدایا اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی نسلوں کو سدھاریں، اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، حق کی طرف لوٹیں، سچ کی طرف لوٹیں، حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی زندگی، اپنا وقت جو ہے وہ وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔